اب سے NB دوسری جانب آپ کو لے چلیں گے. اس وقت بلاول بھٹو تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. کی فاؤنڈر تھا, قائد عوام, جو OIC کا اسلامک سمٹ کا چیئرمین تھا, قائد عوام جس نے سرزمین کو آئین دلوایا تھا, اسلامک آئین, جمہوری آئین, وفاقی آئین, بھٹو کا آئین دلوایا تھا. قائد عوام جس نے غریب کو آواز دلوایا تھا, مزدور کو حق دلوایا تھا, کسان کو زمین دلوایا تھا, وہ قائد عوام کا حکومت ختم کر کے, جیل میں بند کر کے, تخت ڈار پر لٹکایا گیا. وہ سمجھتے تھے کہ قائد عوام کے حکومت ختم کر کے, قائد عوام کو شہید کر کے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کر دیں گے, وہ غریب کا حقوق سلب کر دیں گے, وہ جمہوری اسلامی وفاقی آئین کو ختم کر دیں گے, وہ پاکستان کے عوام کے حقوق پہ سودا کر دیں گے. مگر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے پارٹی کا پرچم تھامے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ایک نہیں 2 آمروں کا مقابلہ کیا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنا والد کا نامکمل مشن کو مکمل کرنے میں 30 سال جدوجہد کی. پھر ہم سے 2007 میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا. ہم سے اپنا شہید رانی چھینی گئے. وہی کو تو سمجھ رہے تھے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر کے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کر سکتے ہیں, وہ پاکستان کے غریب عوام سے حقوق سلب کر سکتے ہیں, وہ اپنا غیر جمہوری نظام نافذ کر سکیں گے. لیکن میں ان سارے کے سارے قوتوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں نکیال میں دیکھو, یہاں قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے جیالے کھڑے ہیں. یہاں LOC کی اس بار شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بہادر سپاہی کھڑے ہیں. یہاں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں جو جمہوریت کا بھی دفاع کرتے ہیں, جو غریب کا حقوق کا دفاع کرتے ہیں, جو اپنا سرزمین پہ سودا نہیں کرتے, اپنے عوام کے حقوق پہ سودا نہیں کرتے. اور جب تک ایک بھی جیالہ رہتا ہے ہم آپ کے سارے منصوبے ناکام کروائیں گے. ساتھیوں, وہ آج بھی آپ سے ڈرتے ہیں, آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں سے ڈرتے ہیں. یہ بزدل حکمران وفاق میں ہو, مظفر آباد میں ہو, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں سے خوف زدہ ہے. وہ اس لیے یہ سارے کے سارے کٹ پتلی جانتے ہیں, یہ سارے کے سارے کٹ پتلیوں کی جماعتوں جانتے ہیں کہ وہ تو کاغذی جماعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہی واحد سیاسی جماعت ہے جس کے ساتھ عوام کھڑے ہیں, جس کے ساتھ غریب عوام کھڑے ہیں, جس کے ساتھ آزاد کشمیر کے نوجوان کھڑے ہیں.
لیکن بزدل کی سیاست کو دیکھو. ہمارا پارٹی کی صدر پہ, لطیف اکبر صاحب پہ دو دفعہ حملہ ہوا ہے. 2 دفعہ حملہ ہوا ہے. وہ کیوں پاکستان پیپلز پارٹی کا صدر سے ڈرتے ہیں؟ وہ کیوں پاکستان پیپلز پارٹی سے ڈرتے ہیں؟ آپ ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ووٹ کا مقابلہ کرو, الیکشن کا مقابلہ کرو. ہم آپ کی طرح وائلنس پہ یقین نہیں رکھتے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس کھیل میں آ جاتے, اگر میں اپنا جیالو کو حکم دلوا دوں, پھر آپ کہیں کہ کہیں نہیں رہیں گے. ایک مسلم کانفرنس کا نام کا جماعت ہے. ہم مسلم کانفرنس کا تو بہت احترام کرتے تھے, مگر یہ کس قسم کا سیاست ہے؟ یہ کس قسم کا سیاست ہے؟ یہ تو ایم سی کا سیاست ہے, جہاں آپ ہمارا صدر پہ, پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر پہ پتھراؤ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس کا مذمت کرتے ہیں. ہم موجود ہیں اپنا پاکستان پیپلز پارٹی والوں کو, امیدواروں کا دفاع کرنے کے لیے. ہمارے جیالو موجود ہیں ان کا دفاع کرنے کے لیے. ہم آپ کو اس قسم کا سیاست نہیں کرنے دیں گے. اس قسم کا سیاست نہیں کرنے دیں گے. جہاں ایم سی والوں نے پتھراؤ کروایا تو کچھ دن پہلے صدر لطیف اکبر صاحب پہ فائرنگ کروایا گیا. اس دفعہ وہ ووٹ کی عزت کرنے والے نے فائرنگ کروائے. میں ان سے پوچھتا ہوں, کیا ووٹ کی عزت بندوق سے ہوتا ہے کہ عوام کا ووٹ سے ہوتا ہے؟ میں ایم سی کو بھی پیغام دینا چاہ رہا ہوں اور ووٹ کے عزت کے نام پہ سیاست کرنے والے کو پیغام دلوانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے خلاف ایک پتھر بھی نہیں اٹھائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک گولی بھی نہیں چلائیں گے. ہم آزاد کشمیر کے عوام کے طاقت پہ حکومت بنائیں گے. ہم آزاد کشمیر کے عوام کے ووٹ کے طاقت پہ ایم سی کا بھی بندوبست کریں گے, ووٹ کی عزت والے کا بھی بندوبست کریں گے, اور کٹ پٹی والے کا بھی بندوبست کریں گے. لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین موجود ہے, نوجوان چیئرمین موجود ہے. ہم آپ کو ایسا نہیں چھوڑیں گے. آپ صحیح سمت پہ آ جائے, آپ ووٹ کے طاقت پہ ہمارا مقابلہ کریں. آپ ہمارا جیالو کا امتحان مت لینا. یہ وہ جیالے ہیں جس نے ضیاء الحق کا مقابلہ کیا. یہ وہ جیالے ہیں جس نے بلگورا مشرف کو بگایا. یہ وہ جیالے ہیں جو دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرتے ہیں. یہ وہ جیالے ہیں جو مودی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیتے ہیں. یہ جیالے ہیں, یہ اپنے شادیوں پہ مودی کو دعوت نہیں دیتے ہیں. یہ جیالے ہیں, یہ مودی کی الیکشن میں فتح کے لیے دعا نہیں مانگتے ہیں. یہ جیالے ہیں, یہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. یہ جیالے ہیں, اور ہمارا جیالو کا نعرہ ہے کہ کشمیر پہ سودا, کشمیر پہ سودا, کشمیر پہ سودا. ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا. ہم نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو سے سیکھا کہ
کہ اگر ہمیں 1000 سال جنگ لڑنا پڑے تو ہم 1000 سال جنگ لڑیں گے. ہم نے شہید رانی سے سیکھا، ہم نے شہید رانی سے سیکھا کہ جہاں ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا. ہم نے ہمیشہ کشمیر کو اس کو ہر فورم پہ لڑا. ایک طرف وہ قائد عوام تھا جو جب کشمیر میں سٹرائک کا کال دیتا تھا تو ایل او سی کی اس طرف پہ سٹرائک ہوتا تھا اور ایل او سی کا اس طرف پہ سٹرائک ہوتا تھا. آپ ہمارا ملک آپ قسمت دیکھیں، ہمارا تو بزدل وزیر اعظم ہے، ہمارا تو کٹ پتلی وزیر اعظم ہے. مودی تاریخی حملہ کرتا ہے تو بزدل جواب بھی نہیں دے سکتا. مودی تقریری حملہ کرتا ہے تو بزدل نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کر سوال کرتا ہے کہ میں کیا کروں. مودی تاریخی حملہ کرتا ہے تو کٹ پتلی کا جواب کیا ہے کہ ہم کشمیر ہائی وے کا نام اب سری نگر ہائی وے رکھیں گے. مودی تاریخی حملہ کرتا ہے، مودی تاریخی حملہ کرتا ہے اور وزیر اعظم پاکستان خاموش ہو. مودی تاریخی حملہ کرتا ہے اور وزیر اعظم پاکستان بزدل ہو. یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، یہ آزاد کشمیر کے عوام سے برداشت نہیں ہوتا. آزاد کشمیر کے عوام 25 جولائی کو پوری دنیا کو پیغام دیں گے، پوری دنیا کو پیغام دیں گے کہ آزاد کشمیر کے عوام ایک عوامی جماعت کے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. وہ نہ مظفر آباد میں کٹ پتلی چاہتے ہیں، نہ اسلام آباد میں کٹ پتلی چاہتے ہیں. ہم نے نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں بسنے والوں ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ دینا ہے، ہم نے آزاد کشمیر میں بسنے والوں کے ہاتھ کو پکڑنا ہے. ہم نے آپ کو مضبوط بنانا ہے، ہم نے آپ کو معاشی طور پہ مضبوط بنانا ہے. ہم نے اگر وہاں مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے بھارت سے مقابلہ کرنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی تو ڈپلومیٹک لیول پہ بھی مقابلہ کرے گی. پاکستان پیپلز پارٹی ہر سطح پہ مقابلہ کرے گی، مگر جو سب سے اہم مقابلہ ہے وہ یہ مقابلہ ہوگا کہ ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ ہم آپ کو زیادہ روزگار دیں. مقبوضہ کشمیر کے مقابلے میں آزاد کشمیر میں زیادہ روزگار ہونا چاہیے. مقبوضہ کشمیر کے مقابلے میں آزاد کشمیر میں زیادہ معاشی ترقی ہونا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ مودی کا شکست تب ہے جب آزاد کشمیر کے گھر میں خوشی ہے. مودی کے شکست تب ہے جب ہمارا یہاں چاہے وہ سولجر ہو، چاہے وہ ٹیچر ہو، چاہے وہ پولیس آفیسر ہو، تو ریاست ان کا زیادہ خیال رکھ رہے ہو. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ تاریخ ہے. آپ یہاں کا پولیس آفیسر سے پوچھیں، یہاں کا بزرگ سے پوچھیں، آپ بزرگ سے پوچھیں کہ آپ کا پینشن میں اضافہ کب ہوا، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا. آپ پولیس آفیسر سے پوچھیں، آپ ٹیچر سے پوچھیں، آپ ڈاکٹر سے پوچھیں کہ آپ کا تنخواہ میں اضافہ کب ہوا، وہ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا. اور انشاءاللہ تعالی
انشاءاللہ تعالی ہمارے حکومت بننے والا ہے، ہمارے حکومت بننے والا ہے، جیسے ماضی میں اپنے بزرگوں کے ہم نے ساتھ دیا، جیسے ماضی میں ہم نے تنخواہ دار طبقہ کے ساتھ دیا، انشاءاللہ تعالی مستقبل میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عام طبقہ، عام آدمی کے ساتھ کھڑا رہیں گے۔ ہم عمران کی طرح آپ کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے ہیں، ہم عمران کی طرح اس قسم کا ظلم نہیں کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، آپ نے عمران کا تبدیلی بھی دیکھا اور نون کا ترقی بھی دیکھا۔ یہاں کے عوام نے تو مسلم کانفرنس کو بھی بھگتا ہے۔ آپ ہر سیاسی جماعت کو جانتے ہو، آپ ان سب کو پہچانتے ہو۔ انشاءاللہ تعالی اب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دیں گے، آپ مجھے موقع دیں گے تاکہ میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نامکمل مشن کو مکمل کر سکوں، تاکہ ہم مل کے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نامکمل مشن مکمل کر سکے۔ اور میں آپ سے اتنا وعدہ کر سکتا ہوں، میں آپ سے وعدہ کر سکتا ہوں کہ ہمارا سیاست سچ کا سیاست ہوگا۔ جو میں آپ سے جلسہ میں کہتا ہوں ویسے ہی میرا سیاست چلے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جلسہ میں کوئی اور اعلان ہو، کیمپین کے دوران کے اور اعلان ہو اور حکومت میں آ کے کسی اور پالیسی میں عمل ہو۔ آپ نے یہ عمران کو دیکھا جس نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کر کے آپ سے نوکری چھیننے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کر کے جس کے پاس روزگار تھا اس کو بھی بے روزگار کر دیا۔ ہم وہ جماعت ہے جو وعدہ کر کے پورا کرتے ہیں۔ آپ نے اس بزدل کھٹ پتلی کو دیکھا، 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کیا تھا، 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ تو کیا تھا، مگر حکومت میں آ کے انکروچمنٹ کے نام پر عام آدمی کو بے گھر کر رہا ہے۔ آپ ان سب کو پہچانو، آپ ان سب کو پہچانو۔ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، آج کے ہو کل کے ہو، یہ بنے بنائی سیاسی جماعتیں ہیں۔ آج کا سلیکٹڈ ہوگا، آج کا کٹ پتلی ہوگا تو کل کوئی اور کٹ پتلی تھا، کل کوئی اور سلیکٹڈ تھا، مگر پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے لے کے آج تک صرف اور صرف عوام پہ یقین رکھتے ہیں، عوام کی طاقت کے بھی یقین رکھتے ہیں، کسی چور دروازوں سے حکومت میں آنے کے یقین نہیں رکھتے ہیں۔ ہمارا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ قائد عوام کا دور ہو، بی بی شہید کا دور ہو، مرد حر صدر زرداری کے دور ہو، تو اگر کوئی جماعت ہے جس نے اس ملک کے غریب عوام کے ساتھ دیا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، چاہے وہ فورن پالیسی ہو، چاہے وہ معاشی پالیسی ہو، چاہے وہ ملک کے اندر ہمارا جمہوری پالیسی ہو، ہم تو بالکل ہی کلیئر ہے، ہمارے اندر نہ کوئی کنفیوژن ہے، ہم آپ کے پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا مستقبل، کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں اگر اس